بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ اور آخری تختی خاتمہ بالایمان اور خاتمہ آمین اس پہ بھی کہیے گا، اور خاتمہ اجرائے قواعد، خاتمہ اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بھی فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم ہے، اللہ خوش رکھے بھی۔ تو اجرائے قواعد، الحمدللہ قواعد کا اجرا ہم پہلے بھی کرتے آئے، تو اب صرف یاد دہانی ہے۔ اجرائے قواعد میں زیادہ زور لگانا زیادہ مشکل ان کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے پہلے بالکل اجرا نہیں کیا ہوتا، وہ سارے قواعد کا اجرا یہاں کرتے ہیں، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بہت سے تو اجرا ہم نے کر لیا جی، ٹھیک ہے، تھوڑے تھوڑے نئے قاعدے ہوں گے، باقی ہم طریقہ وہی ہے پڑھنے پڑھانے کا، بچوں کے اندر بالکل اس چیز کی کمی نہیں آنے دینی، ہجا لازمی کروانا ہے۔ ناظرہ میں بھی آگے کم از کم ایک پارہ ہجا نہیں چھڑوانا بچے کو، ورنہ پھر بچہ کیا کرے گا، زبانی پڑھ لے گا، زبانی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، لیکن اس کو ہجا کا نہیں پتہ ہوگا، پہچان نہیں ہوگی، غلط ہو جائے گا۔ کئی بچے ناظرہ والے زبانی آیت پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں، کون سی آیت پوری پڑھ دی اور انگلی دوسری لائن پہ لگائی ہے، وہ اوپر لکھی ہے، یہ حالت ہے۔ تو اس لیے ہجا بہت ضروری ہے۔ تو ہجا، رواں، وقف اور اجرا، تو یہاں تو ہے ہی تجویدی قواعد کا اجرا۔ تو ایک دو حروف کا ہجا کرتے ہیں۔ جیم زبر جا، زا زبر الف مد زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاءً، وقف جزاء، اور جیسے 5 الفی کی اشارہ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 سیکنڈ والی کیفیت بھی ذہن میں آ سکتی ہے، 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ اس طرح کر کے۔ اچھا جی، تو یہاں پر مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے، تو مد متصل، ٹھیک ہو گیا جی، یا اللہ خیر، مد متصل۔ وقف بالابدال، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلا، سمجھ آ گئی بات، شاباش۔ اس صورت میں پھر آخر میں ہو رہی مد اصلی، کیا ہے مد اصلی جی؟ الملائکہ میں یہی مد ہے، وقف اس میں بھی ابدال نام ہے، لیکن گول تا کو وہاں کھڑی زبر میں الف مدہ، سیم اسی طریقے سے جا، توجہ، الملائکۃ، یہ عید، کیونکہ حرف مد کے بعد نہ حمزہ تو اس میں تصحیل ہو جاتی ہے، اسے توجہ دلائی یوں کر کے، ٹھیک ہے۔ وقف الملائکہ، شاباش۔ آگے انا نون مشدد پر غنہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کا مد منفصل، مد، شاباش، دونوں میں یہی ہے، ٹھیک ہے، مد منفصل۔ ایک کا ہجا کرتے ہیں، اب یہاں پھر کوئی سوال کرتے ہیں کہ جی مد کریں گے ہجا کرتے وقت یا نہیں کریں گے؟ ابھی تو سبب کا نام نہیں آیا بھائی، ہجا جو کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، رک جو رہے ہیں ہجا کرتے ہوئے، یہ وقف ہے، رکنا ہے بنیت وصل، بنیت ملانے کے لیے نا، تو جب ملانے کے لیے ہی ہم پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ملانے کا ہی اعتبار کر کے بچے کو مد کروائیں گے۔ حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد ہجا القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر مد کا نام لینا، ابھی سبب کا نام لینے سے پہلے مد کا نام لینا اور بچے کو مد کی مقدار لمبی کروانا یہ بہتر ہے، تاکہ بچے کی توجہ مد کی طرف جائے کہ مد بھی کرنی ہے میں نے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ حضرت نے بھی بات لکھی ہے۔ حمزہ زین نون ان، جی نون زبر الف مد نا، انا، حمزہ زبر عین آ، انا،
إنا نون زبر الف نا، لیکن قرآن پاک میں نون کھڑی زبر نہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں صرف مد منفصل کی مثال سمجھانے کے لیے نون زبر الف نا لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، ویسے وہاں پر ہے کاف ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ انا اعطینا، جی تو طوے مجہول نہ ہو، طوئی، جی وہاں پر وقف بھی سکون ہے۔ آگے بھی وہی مد منفصل، الینا ایابہم، وقف بھی سکون میم جمع پر، جی۔ آگے خیرن میں یہاں دونوں جگہ تنوین کے بعد یا، تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، تو کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ خا زبر یا خوئی، را دو زبر یا روئی، یہ تو خے مجہول نہ ہو جائے، خیر یار کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے۔ خیرین، یا زبر یا، خیرین یا، را زبر خیرین یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرین یرہ، وقف خیرین یرہ، جی۔ آگے بھی اسی طرح ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، الٹی پیش پر بھی وقف بالاسکان، وقف ہو چونکہ ساکن پڑھتے ہیں اس کو، شَوَّن یرا، شاباش۔ میقا تا دو زبر یا، تنوین کے بعد کیا ہے؟ یا، حروف ہجا کا طریقہ یہ یاد رکھنا ہے، ادغام، ادغام کی نشانی تنوین کے بعد شد ہے اگلے حرف پر، غننے کی نشانی پڑھتے ہوئے آواز کا ناک میں جانا۔ میقاتا یوما، جی وقف کریں گے، وقف بالاسکان ہوگا، اور اسکان کی صورت میں پہلے چونکہ یائلین ہے تو مد ہوگی مد عارضین، شاباش۔ میقاتا یوم، شاباش۔ فمن یعمل میں خیال رکھنا ہے نون کا نام ہجا میں لیں یا نہیں، تو ضابطہ کیا ہے؟ جس پر جزم ہو اس کا ہجا میں نام لیا جاتا ہے، اس کا ہجا میں نام، یہاں پر تو اس نون کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن اگر میم کی زبر کو یا سے ملا کر پڑھ دیا، فا زبر فا میم زبر جا مئی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل ضابطہ کیا ہے؟ نون کا نام لینا چاہیے۔ فا زبر فا، میم زبر نون یا مئی، فمئی، جی یا زبر عین یا، فمن یا، میم زبر لام مل، مل، مل یوں روکنی آواز کو، اس سے فتح توسط کا خیال، جی۔ فمن یعمل، ادغام مع الغنہ۔ آگے بھی تنوین کے بعد یا یرملون میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور را کو نون سے ملائیں گے غنہ، لیکن الف لام یہ ہے، لام تعریف کے بعد نون حرف شمسی ہے،
اس لیے نون کے اوپر شادہ یہ ادغام کی وجہ سے شمسی کا ادغام ہوا. سمجھ گیا جی؟ شاباش. اب ہجا کرتے ہوئے یا زبر صاد یس سین نہ پڑھیں, یوس تو یہ یس ہو جاتا ہے, اس پر توجہ دیجیے گا. تو بغیر ہجا کے میں پڑھا رہا ہوں, یومئذ یصدر الناس. جی وقف کریں گے, وقف بالاسکان, اس صورت میں مادی ہوگی مدارج وقفی, لیکن صاد پر بھی غنہ پر توجہ اور دال پر بھی. یومئذ یصدر الناس. جی مشق کریں گے, ہاں باقی انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر.